بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سلسلہ ہے قرآنی مفردات کا، کہ ان مفردات کے جو مادے ہیں ان کی روشنی میں ان کے معنی متعین کر رہے ہیں۔ ہم مروجہ تراجم والی لغت کو استعمال کرتے ہیں اور لغات القرآن کو استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم مفہوم القرآن لیتے ہیں۔ تو آج ہم اس سلسلے کی 8ویں آیت پر کو پڑھیں گے۔ 8ویں آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت میں 7 مفردات ہیں۔ الناس یعنی الف نون سین، یقول قاف واو لام، آمنا الف میم نون، باللہ الف لام ہے، الآخر الف خیر رے، بمؤمنین الف میم نون۔ تو یہ 7 اس میں مفردات ہیں، اور ان مفردات کے مادوں کی روشنی میں ہم معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیں گے ہم مروجہ تراجم والی لغت، اور اس کے بعد لغات القرآن۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پہلے جو معنی بیان کیے جائیں گے وہ یہیں سے بیان کیے جائیں گے، مروجہ تراجم والی لغت سے، اور اس کے بعد جو معنی بیان کیے جائیں گے وہ لغات القرآن سے بیان کیے جائیں گے۔ تو الناس کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر وحشت دور ہونا، مانوس ہونا، اجنبیت دور ہونا۔ اب آتے ہیں لغات القرآن کی طرف۔ وحشت کی ضد ہے انسیت، خاص دوست یا خالص رفیق، دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے یقول، قاف واو لام، اس کا معنی ہے کہنا، بولنا۔ لغات القرآن میں زبان سے کچھ کہنا، دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے آمنا الف میم نون، امن میں ہونا، مطمئن ہونا۔ لغات القرآن میں بے خوفی، اطمینان، دونوں میں تطبیق پائی جاتی ہے۔ 5واں ہے، اللہ ہم نے چھوڑ دیا ہے چوتھا، اس لیے کہ اس کے معنی بار بار بیان کیے جا چکے ہیں۔ 5واں ہے یوم، یہ واو، وبالیوم، یہ واو میم، دن۔ اور لغات القرآن میں دن، سال بھی، صدی بھی کو بھی کہتے ہیں۔ چھٹا ہے الآخر، الآخر الف خیر رے، پیچھے کرنا۔ اسی طرح سے لغات القرآن میں اول کا مقابل، تو وہ پیچھے کرنا ہی ہوتا ہے، پہلے آنے والی چیز کے بعد آنا کسی چیز کا، تو وہ بھی پیچھے کرنا والی بات ہے، پیچھا کرنا یا پیچھے کرنا۔ تو ہم نے یہ تو مکمل کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ترجمے پر ہم آتے ہیں۔ ترجمہ ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس میں مروجہ تراجم والی لغت سے کیسے معنی استعمال کیے گئے ہیں تو دیکھیں، اللہ پر اور آخرت پر، تو اس میں باللہ آیا ہے اور وبالیوم الآخر آیا ہے، تو یہ ترجمے میں ایسے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، تو یہاں پر الناس کی بات ہو رہی ہے، تو الناس بھی معنی ہم نے پڑھا اس کے معنوں میں، اور قول کو بھی پڑھا، یقولو، تو یہ کہتے ہیں۔ ہم ایمان لائے تو وہ آمنا پڑھا، ہم نے آمنا پڑھا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو امن کا بھی ہم نے مطمئن ہونا یا ایمان کی بھی بات ان لفظوں مفردات میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے مادوں میں یہ بات ہے۔ تو ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا جو ان معنوں کو جس طرح سے استعمال کیا گیا۔ اب ہم لغات القرآن کی طرف آتے ہیں اور مفہوم القرآن کی طرف، کہ وہاں کیسے معنوں کو استعمال کیا گیا انہی معنوں کو۔ یہ 2 گروہ تو وہ ہیں جو یا کھلے بندوں حقیقت کا اقرار کرتے ہیں،
یا کھلے بندوں اس سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اس ضابطۂ خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں بات الناس کی ہو رہی ہے، جیسا کہ لغت میں مفردات کے قرآنی مفردات کے مادوں کے اندر موجود معنی جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا انسانوں کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے، ذرا کھول کر بات کی گئی ہے کہ 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک یا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ جو ہے زبان سے تو کہتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے صرف زبانی ہوتا ہے، دل میں سے وہ اس کو نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس بات کو بتایا گیا ہے۔ اچھا، آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ اور قانون مکافات اور اخروی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو اخروی زندگی تو الآخرہ ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اخروی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اخروی زندگی پر لغات القرآن اخروی زندگی کے ساتھ اس کو قانون مکافات بھی کہتا ہے۔ لغات القرآن میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، وہ ہے قانون مکافات کی۔ وہ اخروی زندگی کے ساتھ جب بھی آخرت کا ذکر آتا ہے تو اسے قانون مکافات کی اصطلاح سے وہ بھی وضاحت کرتا ہے تاکہ اور زیادہ کھل کر بات سامنے آ جائے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو ہمارے یہاں مروجہ تراجم والی لغت میں نہیں ملتا، لغات القرآن میں ملتا ہے کہ اس نے قانون مکافات کی اصطلاح کو آخرت کے ساتھ ساتھ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کے اور ایمان ہے تو یہ آمنا بمؤمنین یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ لوگ یا تو سطحی جذبات پرست ہوتے ہیں اور یا ابن الوقت اور موقع پرست، اس لیے ان لوگوں کی رفاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا سکتا۔ تو یہ جو زبان سے جو کہتے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لاتے نا، ان کی نفسیات بتائی گئی ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ یہ سطحی جذبات پرست ہوتے ہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات کہ ابن الوقت اور موقع پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس لیے کہ اسی وجہ سے ان لوگوں کی رفاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہی گئی۔ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے تو آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان جو زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اس کو نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کی حالت قرآن مجید میں ہی اس طرح کی بیان کی گئی ہے کہ ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سطحی جذبات پرست ہوتے ہیں اور ابن الوقت ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ان کی رفاقت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہی گئی، یہ قرآن کی تعلیمات میں ایسا ہے اور قرآن کی تعلیمات نے ایسے لوگوں کے یہ نتیجے بتلائے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے مطالعہ کر لیا۔ اب کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو ہم اس پر بات کر لیں کہ آج ایک پوسٹ تھی، اس کے کمنٹ میں میں نے ان کو کمنٹ لکھا، اس کے بعد انہوں نے اس کا مجھے جواب دیا کہ انہوں نے اپنے لیے لکھا کہ میں پیدائش کی حد تک جبر کے عقیدے کا قائل ہوں۔ یہ ذرا سنیے گا توجہ سے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں پیدائش کی حد تک جبر کے عقیدے کا قائل ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ یہ جبر کا عقیدہ، ہم جبر کے عقیدے پر بحث نہیں کر رہے، لیکن میں اس کمنٹ پر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کمنٹ کیا ہے۔ جبر کا عقیدہ، پیدائش کی حد تک میں جبر کے عقیدے کا قائل ہوں، تو یہ جملے کا اس کو کھول کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پیدائش کی حد تک انسان جبر میں کیسے ہوتا ہے، یا جبر میں ہوتا ہے یا جبر میں نہیں ہوتا، اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب بات انسان کی جائے گی تو وہ کی جائے گی نفس واحدہ کی، ایک نفس واحدہ کی بات کی جائے گی، پوری ذریت کی بات نہیں کی جائے گی، پوری نوع انسانی کی بات نہیں کی جائے گی، ایک انسان کی نفس واحدہ کی بات کی جائے گی۔ آپ ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ نفس واحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، انسان نفس واحدہ ایک انسان ہے۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جرثومہ حیات، اور پھر قرآن میں اس کے آتا ہے کہ یہ جرثومہ حیات کس طرح سے آگے بڑھا اور کیسے یہ جرثومہ حیات بنا مٹی اور پانی کے امتزاج سے۔ تو یہ تو ایک مرتبہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے تولیدی عمل سے پھر بچے پیدا ہونے لگے، تو یہ تو سلسلہ آگے بڑھا تولیدی عمل سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب یہ جو تولیدی عمل ہے یہ انسان کا جبر ہے یا انسان کا اختیار ہے؟ جبر کہاں سے ہے؟ ایک انسان چاہتا ہے
کہ اس کے مطلب ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو، تو اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو اس کا اختیار ہے. تو یہ جبر کہاں سے ہو گیا؟ اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ جی یہ اس بچے کا تو جبر ہے، اس کو تو نہیں معلوم. نہیں، وہاں بچے کی بات آپ نہیں کر سکتے. بچے کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. بات ہے انسان کی، بات ہے نفس واحدہ کی. تو نفس واحدہ نے یہ سوچا جب تولیدی عمل شروع ہوا اور تولیدی عمل کے ذریعے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، تو یہ نفس واحدہ ایک انسان کی اپنی مرضی، اپنا اختیار تھا کہ اس نے ایسا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی آزادی ہے، اس کا اختیار ہے، اس نے چاہا تو ایسا ہوا. اب بات آ جاتی ہے دوسری کہ جی یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اچھا یہ نفس واحدہ کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر جبر ہے کہ وہ امیر کے یہاں پیدا ہوتا ہے یا غریب کے یہاں؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. یہ تو اس کو اختیار دیا ہوا ہے انسان کو. انسان نے حالات ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے معاشرے میں طبقات بنائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے کچھ پیدا بچے محلوں میں ہوتے ہیں، کچھ بچے پیدا جھونپڑیوں میں ہوتے ہیں. تو انسانوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے. اپنے اختیار کو استعمال کر کے انہوں نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے کہ جس میں کچھ بچے جو ہیں وہ جھونپڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں محلات میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں جبر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کی آزادی ہے، اس نے اپنی آزادی کو استعمال کر کے ایسا معاشرہ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تیسری بات کہ بچہ جو ہے وہ کبھی معذرت کے ساتھ کبھی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اندھا پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی مطلب یہ کہ ذہنی مریض پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک بچہ جو بڑا ذہین پیدا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بھی انسان کی آزادی ہے. وہ آزادی کی بنیاد پر یہ فیصلے کرتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ کس طرح سے؟ پہلے کے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، آج کے انسان کو تو پتہ ہے. سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ فلاں بیماری، فلاں آپ کی نسل کے اندر فلاں بیماری تھی، وہ بیماری بڑھتے بڑھتے اس نتیجے پہ پہنچی کہ آپ کے یہاں نابینا بچہ پیدا ہوا. اس میں جبر کہاں سے آ گیا؟ تو آزادی ہے کہ آپ نے اس بیماری کا علاج نہیں کرایا، یا آپ کے مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس کا علاج ہے نہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ غیب کے اندر علاج ہے ابھی، تو ایسا ہوا. اس میں جبر کی کوئی بات تو نہیں ہے. یہ تو آپ کا قدر ہے، قدر کا استعمال ہے. اچھا ایک یہ کہ جی قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ کسی کو بیٹیاں دے دی، کسی کو بیٹے، اور کسی کے یہاں ملے جلے اور کسی کے یہاں بالکل. یہ بھی انسان کا اختیار ہے. جبر کہاں ہے یہاں پر؟ قرآن مجید میں تو اس کا انداز تکلم ایسا ہے، اس کا کلام ایسا ہے کہ وہ اس طرح خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہی بات تو نہیں ہے نا، بہت ساری چیزوں کو خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کلام کا. قرآن مجید کا سب مانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہ تو آج کل تو یہ تحقیق ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بیٹا پیدا ہو گیا، اور فلاں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بیٹی پیدا ہو گئی. تو ایک شخص، دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ دوسری تیسری چوتھی یا پانچویں چھٹی جتنی بھی وہ شادیاں طلاق دینے کے بعد بھی کرتا رہتا ہے، تو بالآخر بیٹا پیدا ہو بھی جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نہیں بھی پیدا ہوتا کبھی بیٹا. تو پھر یہ جبر تھا تمہارا، تو پھر یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا بعد میں؟ تو یہ اختیار ہے تو بیٹا پیدا ہوا نا. تو کوشش کرنے کے بعد بھی بیٹا بالآخر تم لے کر آ گئے نا. اس کا مطلب یہ کہ اختیار ہے، کہیں نہ کہیں اختیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے جبر کا عقیدہ انسان پر نہیں ہے. یہ اختیار ہی میں ہے. تھوڑا ہمارا سمجھنے کے فرق ہے. تو باقی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.